رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے چچا ابو طالب کے گھر تشریف لے جاتے اور امام علی کے جھولے کے پاس بیٹھتے۔ ابو طالب، کیا آپ نے ہمارے نئے بچے میں محمد کی دلچسپی دیکھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں؟ ہاں فاطمہ، اے اللہ اس پیار کو قائم رکھ اور میرے بیٹے علی کو میرے بھتیجے محمد کا حامی و ناصر بنا۔ قریش کو شدید بحران و قحط کا سامنا کرنا پڑا اور ابو طالب کے بہت سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے، جو بنو ہاشم کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ چچا، آپ کے بھائی ابو طالب کا خاندان بڑا ہے اور آپ ان لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہیں۔ محمد، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ چلیں ان کا بوجھ ہلکا کریں۔ آپ ان کے بچوں میں سے ایک لے لیں، میں دوسرا لے لوں گا۔ اس طرح ان کی ضروریات بہتر طور پر پوری ہوں گی۔ وہ ایک بحران میں ہیں اور ان کے خاندان کے افراد کی حیثیت سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بے شک، ایک عقل مند سوچ میرے بھتیجے۔ عقیل کو میں لے لیتا ہوں اور جیسا چاہو کرو۔ میں جعفر کو لے جاؤں گا۔ میں علی کو چنتا ہوں۔ میں نے اسے چن لیا ہے جسے اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ علی آج ہمارے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے۔ خدیجہ، میں اسے ہمارے ساتھ پا کر بہت خوش ہوں محمد۔ اور اس طرح اس رات سے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں پروان چڑھے۔ آپ کے سخی ہاتھوں سے پرورش پائی، انہوں نے نبی کی شفقت اور مہربانی کو جذب کیا اور ان کے اعلیٰ اوصاف سے مالا مال ہو گئے۔ اس کے بعد سے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جہاں بھی جاتے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے اور رسول خدا کی نگہبانی میں خدا پر ایمان لائے۔ انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور انہوں نے کبھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو امام علی علیہ السلام آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جس نے اپنا پیغام قبول کیا۔ امام علی علیہ السلام سب سے پہلے شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔